بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ الحمدللہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 اور 171 دو آیات آج کا سبق ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ پیچھے جو بات چل رہی ہے مشرکین اور یہود و نصارہ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے جو شریعت، جو احکام محمد الرسول اللہ پر نازل کیے ہیں ان کی اتباع اور پیروی کرو۔ قالو، وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اتباع کریں گے۔ قالو، وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، ہم اپنے باپ دادا کے رسم و رواج اور طور طریقے ان کی پیروی کریں گے۔ اولو کان آباؤہم، اگرچہ تھے ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا، نہیں سمجھتے کچھ، لا یعقلون، نہیں عقل رکھتے تھے، شیئا کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت پاتے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلی قوموں کے تذکرے اور ان کی بربادی کے اسباب ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایات کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر جمے رہے، اور جب انہیں اس بات کی دعوت دی گئی کہ اصل کامیابی، اصل دنیا کے اندر خیر اس میں ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے، اور وہ اس وقت ممکن ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل کیا جائے، تو ان کے پاس نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں واضح کر دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی صحیفہ، کسی پہلے نبی کے اوپر آنے والی کتاب کے اندر کوئی اللہ کا حکم، کوئی ایسی چیز ہے جس پر تمہارے آباء و اجداد کام کرتے رہے تو لے آؤ، اور اگر نہیں ہے تو کوئی عقل سے سوچو، کم از کم تمہیں یہ پتہ چلے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا وہ عقلی طور پر بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، کیا اس میں فائدہ ہے۔ تو دونوں چیزیں جب نہیں ہیں تو پھر آ جا کے پیچھے کیا بچتا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد جو اتنے بڑے سمجھدار تھے، فصاحت و بلاغت کے ممبر تھے، اور جو ہے وہ دنیا کے اندر ان کی زبان کا ڈنکا بجتا تھا، تو کیا وہ پاگل تھے؟ وہ غلط کام کرتے رہے؟ وہ اپنے آباء و اجداد کی یہ پھر دلیل لے کر آتے تھے کہ پہلے جو کرتے رہے تو وہ غلط تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا حقیقت یہی ہے کہ اتباع اللہ اور اس کے رسول کی کرنے کے اندر خیر ہے۔ اگر تم آباء و اجداد کے معاملے کو دیکھتے ہو تو کیا جس کے باپ دادا حق پر نہ ہو تو وہ صرف آباء و اجداد کی وجہ سے خود جہنم میں چلا جائے؟ یعنی اگر کوئی جو ہے وہ گڑھے میں گرا ہے تو تم نے بھی اس کے پیچھے گرنا ہے۔ عقل سے کام لو، دیکھو کیا واقعتاً جو معاملے، جو رسم و رواج، جو طور طریقے، جو ہے معاملات وہ لوگوں کے جو آباء و اجداد کرتے رہے، اگر تو دلیل پر مبنی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی نص موجود ہے تو لے آؤ، دکھاؤ۔ اگر نہیں دکھا سکتے تو عقل سے سوچو کیا اس کے اندر خیر ہے۔ اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں تو دونوں چیزوں کو اللہ نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، عقل بھی نہیں ہے، عقل سے بھی نہیں سوچتے، ولا یہتدون، اور ہدایت جو رب کی طرف سے آنے والی وہ بھی نہیں ہے، تو پھر ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ پھر ان کا راستہ سراسر جہالت کا راستہ ہے، سراسر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا راستہ، اس سے بعد آ جاؤ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کی مثال کمثل الذی ینعق، اس شخص کی مثال ہے جو بہت زور زور سے آواز لگاتا ہے۔ نائق ینعق کا مطلب ہوتا ہے چیخنا، چلانا، زور سے کسی کو آواز دینا۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو آوازیں لگاتا ہے بما لا یسمع، اس چیز کو جو نہ تو سنتی ہے الا دعاء و نداء، سوائے اس کے کہ ایک پکار یا ایک آواز ہے جو اس کی کان میں پڑتی ہے، لیکن اس آواز نے کیا کہا ہے، اس کی سمجھ کیسی ہے، اس نے دائیں طرف بلایا ہے، بائیں طرف بلایا ہے، اس نے کہا کیا، اس کی کوئی سمجھ نہیں۔ تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کچھ چرواہا آواز لگائے اپنے جانوروں کو، تو آواز ان کو پہنچتی ہے لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ اب کہنا کیا چاہ رہا ہے یا اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو ان کی مثال ان کافروں کی، یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بتائے وہ طریقے سے ہٹ کر آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، ان کی ساری کی ساری مثال ایسے ہی ہے جیسے چرواہا جو ہے وہ آواز لگاتا ہے۔ دو طرح جو ہے وہ اس مثال کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ چرواہا آواز دیتا ہے، اب جانوروں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ جدھر کو آواز لگاتا ہے ادھر کو چل پڑتے ہیں، کوئی پتہ نہیں اس کے پیچھے چلنے میں خیر ہے نہیں ہے، اس کے جانے کے پیچھے جو ہے وہ ہماری بھلائی ہے نہیں ہے، بس اس نے بلایا ہے تو چل پڑے۔ اور ایسے ہی مثال ہے ان لوگوں کی جو آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں اور عقل سے دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے وہ۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا سمن بکمن عمیٌ یعلمون فہم لا یعقلون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، لا فہم لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ یہ ایسے ہی جانوروں کی طرح ہیں کہ نہ تو خود سوچتے ہیں کہ اس کے اندر بھلائی کیا ہے، خیر کیا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل اس کائنات کے اندر جو ہے وہ رکھے ہیں، تو اگر اس پر ہی غور کریں تو یہ عقل کے بھی جو ہے وہ مارے ہوئے ہیں، اور آنکھوں سے، حقیقت کی آنکھوں سے دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی تعلیمات آ رہی ہیں تو ان کو حقیقت سے سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو لا یعقلون حقیقت میں عقل سے عاری لوگ ہیں۔ تو یہ ہمیں پہلی قوموں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ لوگ حقیقت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے مین بڑی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ آباء و اجداد۔ ہمارے باپ دادا پہلے سے ایسے ہی کرتے رہے ہیں، تو کیا وہ پاگل تھے؟ کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ تمہارے پاس اب ہے، تم کوئی نئی چیز لے کر آ گئے ہو؟ یہ پہلے بھی لوگ اس طرح کے جو ہے معاملے کرتے رہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر جو آباء و اجداد جو عمل کرتے رہے ہیں ان کے پیچھے دلیل کیا تھی، ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیا ہوا حکم ہے تو پھر بہت اچھا ہے، آباء و اجداد کی پیروی نہیں بہت بھی ہو تو اللہ کے حکم کی پیروی ہو گئی۔ اور اگر ان کے پیچھے کوئی عقل کی بات ہے، یعنی رسم الواحد دو طرح کے ہو سکتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ مقصد کیا ہے کہ کوئی بہتری ہے، کوئی خیر ہے، عقل اس کو مانتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دنیا کی سربلندی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دوسروں سے جو ہے برتری ہے، تو عقلی کے طور پر اس کو سمجھا جا سکتا ہے، تو چلو مان لیا اس میں کوئی بہتری ہے۔ اور اگر یا پھر اس کے پیچھے کیا ہے، اللہ کا کوئی حکم ہے، کوئی جو ہے وہ دین کے طور پر کام کیا جا رہا ہے، اس پر اللہ کی اجر کی امید رکھی جا رہی ہے، اس سے جو ہے وہ رسول کی جو ہے وہ اتباع سمجھی جا رہی ہے، ایسی ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم نامہ چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آباء و اجداد اگر کرتے رہے ہیں تو مجھے عقل سے کام لینا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح اور چرواہے کی آواز کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور رسم و رواج کر رہے ہیں جیسے پہلے کرتے رہے، اور دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ حقیقت میں اندھی تقلید، بغیر دلیل کے جو ہے وہ کسی کے پیچھے چل پڑنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ اس سے اجتناب کرنا اور بچنا ضروری ہے، اور عقل کے ساتھ دیکھنا اور سمجھنا، یہی ان آیات کا ہمارے لیے مفہوم ہے کہ آج میں جب دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، تو میری دلیل کس بات پر ہے؟ آباء و اجداد پر، یا اللہ اور اس کے رسول کے پاس جو تعلیم آئی ہے وہ؟ تو اسی کو جو ہے وہ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہی عقل مندی ہے، یہی ہدایت ہے، اور اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں پہلے لوگوں والے جو امور ہیں ان سے دور رکھے۔ اللہ عقل کے ساتھ دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری چھوٹی موٹی نیکیاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔